اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کے اندر وحی کے آغاز کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیثیت، ان کا تعارف کرایا ہے، اپنا تعارف بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اور تمام مخلوق کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھ، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ وحی کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، ریڈ، پڑھ۔ اور انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا، ان کی پیدائش سے پہلے تخلیق کے اس منصوبے کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش فرمایا، اور فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ مخلوق جسے اختیار دے کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے، اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے میں یہ خونریزیاں کرے گا، یہ فساد پہ لائے گا۔ اللہ نے اس کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ اس بات کا عملی مظاہرہ کرایا کہ انسان کو اختیارات کے ساتھ ساتھ علم سے بھی نوازا جا رہا ہے، اور اس علم کے بنیاد پہ اگر اس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، خونریزیاں کرے گا، تو علم کے ذریعے سے اپنے اختیارات کو کنٹرول کرتے ہوئے زمین کے اندر وہ اصلاح کا کام بھی کرے گا، زمین کے نظام کی وہ اصلاح کرے گا۔ اس لیے اگر خدشہ ایک طرف اس بات کا موجود ہے کہ وہ فساد پہ لائے گا، تو دوسری طرف یہ توقع بھی ہے کہ وہ دنیا کی نظام کی اصلاح کرے گا، اور اس بڑی اچائی کی خاطر اس برائی کو انگیز کیا جا رہا ہے۔ علم وہ ذریعہ ہے، علم وہ حقیقت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو بروئے کار لانے کا تہیہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ خلق جس نے پیدا کیا، اور خلق مطلق کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، باقی سب پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ کا تعلق ساری مخلوق کے ساتھ خالق کا ہے، اور ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا بطور خاص اللہ نے ذکر فرمایا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پھر فرمائے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی عزت والا ہے، اکرم ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کر عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے اقرا کا ذکر 2 بار فرمایا، اور یہاں پہ علمہ تعلیم اور تعلم کا تذکرہ فرمایا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، تعلیم دی قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو پھر اپنی مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو علم کا وافر حصہ دیا، اور انسان کو اپنے مخلوق میں بہت بڑا اعزاز بخشا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس چیز کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔
یہ پہلی وحی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اور پوری مخلوق کی حیثیت کا درس دیا ہے اور بات کو یہیں پہ چھوڑ دیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور علم اور قرأت کا تذکرہ تو کر کے دے دیا ہے، لیکن اس کا مشن کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ خاموشی اختیار کی گئی، اور یہ خاموشی بھی حکمت کی خاموشی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درس کے قبول کرنے، درس کی پذیرائی، قبولیت اور اس درس کو اپنے ذہن میں ہضم کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک قوت ملے، ایک طاقت ملے، اس کے بعد پھر اس کا مشن بھی اس کو سمجھا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر فترۃ الوحی کا ایک دور گزرا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بند ہو گئی۔ اس موقع پہ تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر، اپنا رسول اور اپنا نبی بنا کر بھیج دیا، لیکن اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور روایات میں یہ بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں انتہائی ذہن کی تنگی کا شکار ہوتا تھا، مشکل میں پڑ جاتا تھا اور فیصلہ کرتا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے فیصلہ کرتا کہ دوسری طرف اپنے آپ کو گرا دوں، اور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کر جبرائیل امین سامنے آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور مجھے پھر اطمینان ہو جاتا اور پھر واپس آتا۔ کئی بار یہ واقعہ ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ راستے پہ جا رہا ہوں اور آواز سنی، اوپر نظر اٹھائی تو زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں چھائے ہوئے تھے، اور ایک دہشت کا ماحول مجھ پہ طاری ہو گیا، اور جلدی جلدی اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے اڑائیے۔ اور یہاں پہ دوسری وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، مخلوق کی حیثیت بیان کی ہے، انسان کی خصوصی حیثیت کا تذکرہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتلائی گئی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اس بارے میں خاموشی اختیار کی گئی۔ یہاں پہ جب ان کو اڑایا گیا کمبل یا لحاف، یہاں پہ وحی نازل ہوئی۔ یہ پہلی 5 آیات تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور دوسری وحی ہمارے مقصد سے بہت قریبی تعلق رکھنے والی، ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد اس میں بیان ہوا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اس مشن کی طرف توجہ ہے، اور یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یا ایہا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، لیٹنے والے، قم اٹھ جاؤ، فانذر اور ڈراؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشن بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اب اٹھ کھڑے ہوں، آرام کا وقت ختم ہو گیا، اب عمل کا وقت ہے۔ آپ نے انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرنا ہے، انسانیت کو اپنے رب کے نافرمانیوں سے، اپنے رب کے قہر اور غضب سے ڈرانا ہے۔ قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، یہ وہ حقیقی مقصد ہے جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ ایسے حالات میں
کہ اللہ کے ساتھ کبریائی میں دوسروں کو شریک کیا گیا ہے. ایک رب کی کبریائی کے بجائے بہت سو کو بڑائیاں دی گئی ہیں اور وہ اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں. اور دنیا کے اندر ایسی درجہ بندی ہے کہ ان میں ہر اوپر کے درجے والا یہ خدا بن بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور نچلے درجے والا یہ بندہ بن گیا ہے. بندوں پر بندوں کی حکمرانی اور کبریائی کا نظام قائم ہے، اور ان حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرے، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. لوگوں کو اس بات سے ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بڑا تسلیم کرو گے تو رب قہر میں آئے گا، غضبناک ہوگا. اس کے قہر اور غضب سے بندوں کو ڈراؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کریں. اس موقع پہ چند اشارات میں ہی اپنی بات عرض کروں گا. ایران کے سپہ سالار رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ایک وفد میرے پاس بھیج دو تاکہ میں ان کے ساتھ کچھ بات چیت کروں، مذاکرہ کروں. انہوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک وفد بھیجا رستم کے دربار میں. اور وہ وفد جب پہنچا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کس مقصد کے لیے نکلے ہو، کیا غرض ہے تمہاری، مقصد اور نصبالین کیا ہے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں فرمایا، نحن جئنا الیکم لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں دیں. وَمِن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور ہم تمہیں دنیا کے ظالمانہ نظاموں کے ظلم اور جور کے نظام سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام میں دے دیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی فراخیوں میں دے دیں. فرمایا نحن جئنا الیکم لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد ومن جور الادیان الی عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الی سعة الدنیا والآخرہ. بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں دینا، دنیا کے ظالمانہ نظاموں کے ظلم سے اور جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں جو لے جانا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی فراخی میں تمہیں پہنچا دینا. یہ ہمارا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا ہے. اس نظام کے قیام کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لائحہ عمل بھی دیا جا رہا ہے. سورۃ المدثر کی ان آیات میں آگے وہ بیان ہو رہا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. اور کپڑوں کی پاکی سے مراد اپنے سیرت اور کردار، اپنے اخلاق، اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانیوں سے آلودہ نہ کرو. اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنے اخلاق کو، اپنے سیرت اور کردار کو، اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھو. بے داغ سیرت کے ساتھ یہ کام کرنے کا لائق ہی، اس کے بغیر رب کی کبریائی کا نظام قائم نہیں ہو سکتا. پہلا نقطہ یہ ہے، سیرت اور کردار کی پاکیزگی، تزکیہ نفوس. اور پھر فرمایا دوسرا نقطہ،
والرجز فاہجر، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، ہر طرح کی پلیدی سے، ہر طرح کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو، دور رکھو۔ والرجز فاہجر، دوسرا نقطہ یہ، ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو اس ارادے سے اور اس نیت سے کہ پھر اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ یہ عمومی اصول بھی ہے، عمومی بات بھی ہے، اور یہاں پر اس کے خاص مطلب اور مفہوم بھی ہے۔ عام طور پہ احسان کرتے ہوئے مخلوق سے اس کے بدلے کی تمنا نہ رکھو، کسی کے ساتھ بلائی اس نیت سے نہ کرو کہ وہ پھر تمہارے ساتھ بڑھ کر بلائی کرے گا، بلکہ بلائی کیے جاؤ اور اس کا بدلہ، اس کی توقع اللہ سے رکھو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ اجر ان اجریہ الا علی اللہ، اجر میرا اللہ کے ذمہ ہے۔ اجر کی توقع اللہ سے رکھو، مخلوق سے کوئی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ پھر بدلے میں احسان کریں گے اس جتنا یا اس سے بڑھ کر۔ ولا تمنن تستکثر، یہ تو عام مفہوم ہے، اور خاص مفہوم یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا، بندوں کو رب سے جوڑنا، اسلامی نظریے کو بندوں کے اوپر کار فرما بنانا، اسلام کا نظام اللہ کے بندوں پہ غالب کرنا، اس طریقے سے بندوں کو رب سے ملانا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تمہارے ذمہ جو کام کیا گیا ہے، یہ تم بہت بڑے احسان کا کام کر رہے ہو، لیکن اس احسان کا شکریہ بھی یہ بندوں سے اس کی توقع نہ رکھو۔ یہ اللہ کے ساتھ بندوں کو ملانے کا صلہ بھی بندے نہیں دے سکتے، یہ بھی اللہ ہی تمہیں دے گا۔ یہ احسان بھی، اس احسان کا بھی کسی سے تمنا نہ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ پھر بھلائی کریں گے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیے جاؤ۔ 4 نکات بیان کیے گئے۔ پہلا نکتہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو، سیرت، کردار، دامن پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان مت کرو اس نیت سے کہ تمہارے ساتھ پھر بڑھ کر احسان کیا جائے گا۔ اور آخری نکتہ بیان کیا جا رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ کام بڑا ہی جان جوکوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ خالہ جی کا گھر نہیں۔ اس راستے میں مشکلات سے سامنا پیش آئے گا، اور اس راستے میں ایک طرف منافقین کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اور منافقین کیا کہتے ہیں؟ غزوہ خندق کے دوران اللہ ذکر فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں کہ اوپر سے بھی لشکر امڑے چلے جا رہے ہیں اور نیچے سے بھی، اور مدینہ گھیرے میں لے چکے ہیں، اور منافقین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ، اللہ اس کے رسول نے یہ کیا تھا کہ قیصر بھی شکست کھائے گا اور کسریٰ بھی، اور قیصر اور کسریٰ کے محلات مجھے ان چنگاریوں میں دکھائی دیے، جس کو ایک چٹان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی اور وہ ٹوٹ گیا اور چنگاریاں بکھر گئیں، اور اس وقت پیشگوئی فرمائی کہ مجھے قیصر اور کسریٰ کے محلات اس میں دکھائی دیے۔ اور منافقین کہتے ہیں کہ وعدہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیا تھا کہ قیصر اور کسریٰ کے محلات میں ہم پہنچیں گے، قیصر بھی شکست کھائے گا، کسریٰ بھی شکست کھائے گا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قول ذکر فرماتے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکہ ثابت ہو گیا۔ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ پوری دنیا پہ ہمارا اقتدار چاہے گا، لیکن صورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے رفع حاجت کے لیے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ ایک طرف یہ صورت ہے، اور اسی صورت احزاب میں تھوڑا آگے چل کے مخلص اہل ایمان کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے امٹتے ہوئے لشکر دیکھے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ پکار اٹھے کہ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم گھر میں لیٹے رہیں اور قیصر بھی شکست کھا جائے اور کسریٰ بھی شکست کھا جائے، نہیں، ہم سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اتریں گے، سر سے کفن باندھ کر ہم میدان میں اتریں گے، اس کے بعد پھر قیصر بھی شکست کھائے گا اور کسریٰ بھی شکست کھائے گا۔ وعدہ یہ تھا، اور فرمایا کہ یہ امٹتے ہوئے لشکر اسی کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان سے مقابل ہوں گے، ان سے ہمارا مقابلہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ شکست کھائیں گے اور دنیا پہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ اس طریقے سے اس لیے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیے جاؤ۔ اور یہ صبر کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ صبر کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے، اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ صبر کا پہلا معنی جو ذہن میں صبر کا لفظ سنتے ہی آتا ہے وہ صبر علی المصائب ہے۔ مصیبت اور مشکلات کے دوران انگیخ برداشت اور مشکلات کو سہارنا، صبر علی المصائب۔ اور اس کے دوسرے معنی ہے الصبر علی طاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری پہ جم جانا اور ڈٹ جانا۔ اور اس کے تیسرے معنی ہے الصبر عن المعصیت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، مشکلات کو انگیز کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ جم جانا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید تشریح کی ہے کہ مشکلات ہوں تو حوصلہ نہ ہاریں، مصائب میں حوصلہ نہ ہاریں، اور اگر کامیابی سامنے دکھائی دے تو اس میں بھی جلد بازی نہ کرنا، بلکہ اس میں بھی حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے بڑھنا، اور کسی بھی صورت میں چاہے فتح دکھائی دے چاہے شکست ہو، ہر طرح کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا۔ یہ وہ صبر ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ آخری نقطہ ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیے جائیں۔ اللہ کی کبریائی کے اس نظام کی خاطر ہمیں اٹھایا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد یہ کام ہمیں سپرد کیا گیا، امت کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ختم المرسل، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب وہ کام جو انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے، وہ کام امت کو دیا گیا ہے، اور اس امت کے افراد نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، اور اس امت کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ رب کی کبریائی کا نظام اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں پہ قائم ہو۔ یہ ہمارا وہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے مربین سے کچھ باتیں ہم سنیں اور واپس جا کے اپنے اپنے مقام پہ اپنی ڈیوٹی میں، اپنی ذمہ داری میں پھر لگ جائیں، اور اس مقصد کے لیے ہم کام کریں۔
اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور توفیق اور فضل سے نوازے۔ اللہ کی توفیق اور فضل سے ہی یہ معرکہ ہم سر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔